بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ جنوب مشرقی ملک انڈونیشیا میں خوفناک زلزلے نے تباہی مچا دی، جس میں اب تک 100 سے زائد افراد ہلاک ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق زلزلہ صبح ویسٹ جاوا میں آیا اور اس کے جھٹکے دارالحکومت جکارتا میں بھی محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر 5.6 ریکارڈ کی گئی اور اس کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ برطانوی وزیر اعظم نے یوکرین کے لیے فضائی دفاعی پیکج کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دورہ یوکرین پر موجود برطانوی وزیر اعظم نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے اہم ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد رشی سوناک نے بتایا کہ برطانیہ یوکرین کو فضائی دفاعی پیکج کے تحت 50 ملین پاؤنڈ کا پیکج فراہم کرے گا، جس میں 125 اینٹی کرافٹ گنز اور جدید ٹیکنالوجی شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فضائی دفاعی پیکج یوکرین کو روسی حملوں سے تحفظ فراہم کرے گا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ ہم شام میں زمینی کارروائیوں کا آغاز کر سکتے ہیں۔ قطر سے ترکیہ پہنچنے پر رپورٹر سے بات کرتے ہوئے اردوان نے کہا کہ اس بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ کارروائیاں صرف فضائی آپریشن تک محدود رہیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ متعلقہ حکام ہماری وزارت دفاع اور چیف آف سٹاف مشترکہ طور پر طے کریں گے کہ ہمارے زمینی دستوں کو کس قوت سے کارروائی کرنی چاہیے۔ مصری فوج کے ترجمان نے پاکستان اور سعودی عرب کے ہمراہ مصر میں اسکائی شیلڈ نامی فضائی جنگی مشقوں کے آغاز کی خبر دی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مصری فوج کے ترجمان نے خبر دی ہے کہ مصری فوج نے برادر اور دوست ممالک کے ہمراہ ایئر ڈیفنس مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس ایئر ڈیفنس مشق میں سعودی عرب اور پاکستان شرکت کر رہے ہیں، جبکہ یونان اور قبرص بھی مبصر کی حیثیت سے ان مشقوں کا حصہ ہیں۔ امریکی ریاست نیو یارک میں 6.5 فٹ برف باری نے معمولات زندگی کو بری طرح متاثر کر دیا۔ برفانی طوفان کے باعث ٹریفک متاثر ہوئی اور درخت گرنے کے واقعات سمیت عملہ کو بھی نقصان پہنچا۔ ایری کاؤنٹی میں ریاستوں سے برف ہٹانے کے دوران 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی محکمہ موسمیات کے مطابق میشیگن سے نیو یارک تک کی 5 عظیم جھیلوں کی ریاستوں میں برف باری کی وجہ سے الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ پہلا جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم ایران کی بری فوج کے حوالے کر دیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایران کی بری فوج کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل حیدری کا کہنا ہے کہ پہلا جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم بری فوج کو موصول ہو گیا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل حیدری کا کہنا تھا کہ ایران کی بری فوج کی دفاعی طاقت کو وقت کے تقاضوں کے مطابق جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد کی کمی۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد کی کمی ہو گئی۔ لندن خام تیل $82 فی بیرل میں فروخت ہوا، جبکہ WTI خام تیل $75 فی بیرل کی سطح پر موجود رہا۔ گیس کی قیمتیں 5% اضافے سے $6.60 فی یونٹ پر موجود رہی۔ دوسری جانب سعودی عرب اور دوسرے اوپیک ممالک نے تیل کی عالمی پیداوار بڑھانے پر بات چیت شروع کر دی ہے۔ ملک میں ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری اور آج بھی ڈالر $1.50 تک مہنگا ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ایک امریکی ڈالر کا بھاؤ 49 پیسے بڑھ کر $223.66 پر ہو گیا۔ انٹر بینک میں گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر ڈالر کا بھاؤ $223.17 تھا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر $1.50 مہنگا ہو کر $231 کا ہو گیا۔ جمعے کو اوپن مارکیٹ میں ڈالر $229.50 پر بند ہوا تھا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے ہیڈ کوارٹرز کا الوداعی دورہ کیا۔ نیول ہیڈ کوارٹر میں آرمی چیف کو پاک بحریہ کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نیول ہیڈ کوارٹرز کے پرنسپل سٹاف افسران سے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے بھی ملاقات کی۔
टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फॉर्मेट में बड़ी तब्दीलियां। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फॉर्मेट में बड़ी तब्दीली कर दी। अमेरिका और वेस्ट इंडीज टी20 इवेंट की मेज़बानी करेंगे, जबकि 20 टीमें इस मेगा इवेंट में हिस्सा लेंगी, जिन्हें 4 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा और 55 मैचेस खेले जाएंगे। हर ग्रुप से टॉप की 2 टीमें अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी, जहां बाकी फ्रीकैन को 4 के 2 ग्रुपों में तकसीम किया जाएगा। इसके बाद सुपर 8 की टॉप की 4 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। फीफा वर्ल्ड कप इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक भी कतर पहुंच गए। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कतर के सरकारी स्पोर्ट्स टीवी के पेशकार फैसल अल हाजरी ने अपने एक ट्वीट में डॉक्टर जाकिर नाइक के मुमकिना लेक्चर्स का भी जिक्र किया। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि वर्ल्ड कप के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक के लेक्चर रोज़ाना की बुनियाद पर चलते रहेंगे। आर्मी चीफ के अहले खाना की टैक्स मालूमात लीक होने पर वजीर ख़जाना का नोटिस। वजीर ख़जाना ने आर्मी चीफ के अहले खाना की टैक्स मालूमात अफशा होने का सख्ती से नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वजीर ख़जाना इसहाक डार ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अहले खाना की टैक्स मालूमात अफशा होने का सख्त नोटिस लेते हुए इसे गैर कानूनी इकदाम करार दे दिया। नासा का आर्टेमिस 1 मिशन आज चांद के मदार में दाखिल होगा। अमेरिकी खलाई अदारे नासा की जानिब से चांद पर भेजे गए आर्टेमिस 1 मिशन कामयाबी से चांद की जानिब बढ़ रहा है। आर्टेमिस 1 मिशन में शामिल ओरियन स्पेसक्राफ्ट आज चांद के मदार में दाखिल हो जाएगा। नासा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ओरियन स्पेसक्राफ्ट की परफॉर्मेंस तवक्कात से भी ज़्यादा बेहतर रही। अकाउंट बहाल होने पर ट्रंप की ट्विटर से अदम दिलचस्पी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बहाल कर दिया गया। इनके अकाउंट पर जनवरी 2021 में मुस्तकिल पाबंदी लगाई गई थी। ट्विटर के नए मालिक एलोन मस्क ने एक रोज़ा पोल मुनक्किद किया, जिसमें पूछा गया था कि ट्रंप को दोबारा प्लेटफॉर्म पर आने की इजाज़त दी जानी चाहिए। इसमें 1,50,00,000 से ज़ायद लोगों ने वोट दिया, जिसमें से 51.8% हक में राय दी और 48.2% ने मुखालफत की थी। दुनिया अफगानिस्तान की माशी बहाली के लिए 4.2 अरब डॉलर फराहम करे। पाकिस्तान ने बड़ा मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान ने आर्मी बरादरी पर जोर देते हुए कहा है कि वो अफगानिस्तान की मैशियत की बहाली में मदद और इंसानी ज़रूरियात पूरी करने के लिए फौरी तौर पर 4 अरब 20 करोड़ डॉलर फराहम करे। बैरून मुल्क रखे गए अफगानिस्तान के असासों को वापस अफगानिस्तान के मालियाती निज़ाम में शामिल करने की ज़रूरत है। टाइटैनिक के साथ डूबने वाली घड़ी 3 करोड़ में नीलाम। टाइटैनिक डूबने के 110 साल बाद पोर्टल क्लर्क की पॉकेट वॉच 3 करोड़ रुपयों में नीलाम कर दी गई। 1912 को बहरा ओकेनोस में टाइटैनिक डूबा तो ये घड़ी पानी में जाकर जम गई, जिसे समंदर से बरामद करने के 1 माह बाद इसे इनकी अहलिया को वापस कर दिया गया था। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।